بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا، آپ اللہ کو یاد کر رہے تھے، اس وقت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نصیحتیں فرمائی۔ ان نصیحتوں میں ایک معاشرتی زندگی سے تعلق رکھتی ہے، بہت زیادہ جو ہے سو اس پر اہمیت دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کی حقیقت اور اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سو آخری وقت میں اتنی آپ کو فکر تھی اس معاملے میں کہ لوگ جو ہے سو اس معاملے میں کیا کچھ جو ہے سو زیادتی کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے تھے کہ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ آپ کو ڈر تھا کہ ان کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہیں نماز نہ چھوڑ دے، نماز نہ چھوڑ دے۔ پھر آپ نے اس کے ساتھ، نماز کے ساتھ میں جو خوف کا اندیشہ بیان کیا ہے، جو آپ کو جس بات کا خوف تھا، جس بات کا شک تھا، جس بات کا ڈر تھا، وہ یہ کہ وما ملکت ایمانکم الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز قائم کرو اور اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے حق تلفی مت کرو، ان کے حقوق ادا کرو، ان کے ساتھ بہتر رویہ اختیار کرو۔ تو جو اپنے ماتحت ہے ان سب میں، یعنی ماتحت لوگوں میں پہلے نمبر پر اپنی بیوی، یعنی اپنی بیوی پہلے نمبر پر ہوتی ہے، پھر بعد میں ہمارے چھوٹے بھائی بہن، جو بھی اپنے جو ہے سو گھر میں ہم جس کے ذمہ دار ہے، وہ سب اپنے ماتحت ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑا دائرہ بڑھتا ہے تو ہم تجارتی معاملے میں جاتے ہیں، تو وہ ہمارے ملازم ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو کچھ بھی جو ہے سو بھائی بہن کے بچے ہوتے ہیں، اور یہ تمام ساری چیزیں جتنے بھی ہوتے ہیں ہم سے نیچے، جو کمزور ہم پر امید لگا کے بیٹھے ہیں، یہ سب ہمارے ماتحت میں آتا ہے۔ تو ان کے ساتھ نیک رویہ، حسن سلوک کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحتوں میں سے نصیحت ہے۔ اس کو نماز کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیوی کے ساتھ کس طریقے سے حسن سلوک کیا جائے۔ دیکھیے، بیوی سے جتنا تم قریب ہوگے، جتنی محبت کرو گے، اللہ کے اتنے محبوب اور مقدس بن جاؤ گے اللہ کے نزدیک میں۔ کیونکہ بیوی سے محبت کرنا محبت ہی نہیں بلکہ ایک ثواب بھی ہے، اسی لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے سو اس کو ثواب لکھا ہے۔ اگر بیوی سے آپ محبت کر رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، تو یہ بھی ثواب ہے ایک دوسرے کے لیے۔ کیونکہ زندگیوں میں خوشحالی، ایک دوسرے سے ازدواجی زندگی میں خوشحالی، یہ بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے پرسکون ماحول کے لیے۔ امن و امان قائم رہتا ہے۔ جس گھر میں میاں بیوی اپنے مل جل کر رہتے ہیں، اس گھر میں سکون اور چین ہوتا ہے، وہاں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، برکتیں نازل ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ کی بیوی میں اگر کوئی نسخ ہے بھی، اگر کوئی نقص ہو تو اسے چھوڑ دیں آپ، کوئی اور اس کی خوبی پہ نظر ڈالیں۔ وہ نظر جب ڈالیں گے آپ، تو اس کو وہ جو خامی تھی، وہ خامی آپ نظر انداز کر کے اس کی خوبی پہ نظر ڈالیں گے اگر، تو پھر وہ اچھی لگنے لگے گی آپ کو۔ اسی طریقے سے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے آپ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جھوٹ کو ناپسند قرار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی شوہر اس کے بیوی کی جھوٹی تعریف کر کے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ لاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نزدیک جائز ہے اور خوش ہونے والی بات ہے۔ تو اسی طریقے سے دوسری بات یہ ہے کہ شوہر کا تھوڑا احساس کرنا بیوی کے سارے غم ہلکے کر دیتا ہے۔ کیونکہ ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر ہی کل کائنات ہوتا ہے، اور باپ کے بعد شوہر کی پناہی اور اس کے یعنی باپ کے بعد میں شوہر ہی اس کی سر کی چھت ہوتا ہے، اس کی عزت ہوتا ہے، اس کا مان مریادہ، اس کا غرور ہوتا ہے۔ یہ ہے اصل چیز۔ تو شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ نیک سلوک سے پیش آئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بیوی سے محبت
کرنا عیب کی بات نہیں ہے، شرمانے کی بات نہیں ہے، اسی لیے کہ شوہر اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی سے محبت بھری گپ شپ کرے یا کوئی پیار بھرے نام سے اسے بلائے تو اس میں ہچکچانا نہیں چاہیے، کیونکہ بیوی سے ہنسی مذاق کرنا یہ تو اس کے لیے شرف جو ہے سو اللہ کے پاس قبولیت ہے کہ بیوی سے نیک سلوک کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم کو۔ اس طریقے سے ہمیں چاہیے کہ اپنے بیویوں سے بہت ہی مل جل کر رہے، اور بیویوں سے ہنسنا بولنا، ان سے مذاق دل لگی کرنا، یہ سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ اسے بھی برابر کی عزت دینا چاہیے، ان کے سامنے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ان کے سامنے اس کو بے عزت نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تمام ساری نصیحتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر شخص کے لیے ہے، جو معاشرتی زندگی کو بڑا مضبوط بنا سکتی ہے۔ نہیں تو گھر کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، گھر کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیے آپ، اصل میں جو معاملہ ہے نا، یہ گھروں میں یہ جو کھٹ پٹ جو چلتے رہتی ہے، یہ گھر کے لیے بہت مضر اور بہت ہی نقصان دہ ہوتی ہے۔ جب جس گھر میں شوہر اپنی بیوی کو رلاتا ہے، دوسروں کے سامنے بے عزت کرتا ہے اور اس کو تکلیف دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، جاؤ اس گھر سے میری رحمت کو اٹھا لے آؤ، اس کی زندگی سے خوشیاں پورے واپس لے آؤ، اس کو غم اور دکھ میں مبتلا کر دو، اس کے کاروبار سے برکت اڑا دو، اس کے تمام معاملات کو ختم کر ڈالو۔ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے جب ہو جاتا ہے تو وہ پھر